السلام علیکم روی، کیسے ہو میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں گرامر، اردو گرامر کا آج پہلا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں ہم، جس کا نام ہے باب اول، یعنی کہ پہلا چیپٹر ہے اردو گرامر کا، صرف نو۔ ایگزام میں اکثر صرف نو یعنی کہ گرامر کا جو چھوٹے چھوٹے تعارف آتے ہیں، تو میں اسی حوالے سے اردو گرامر کو بھی آگے بڑھاؤں گا۔ کہیں پہ آپ کو اردو گرامر کے بھی کچھ سوالات ملیں گے آپ کے پیپر میں، تو اس پیپر کو لے کر میں چل رہا ہوں۔ تو اس پیپر میں بھی میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح کے سوالات آئے ہیں گرامر کے۔ آپ واحد جمع دیکھتے ہو، مذکر مؤنث دیکھتے ہو، محاورے دیکھتے ہو، اور کچھ ایسے جو ہے نا خطاب ہے، لقب ہے وغیرہ ہے، ان کی تعریف بھی آپ دیکھتے ہو، تو جملوں میں استعمال بھی دیکھتے ہو۔ تو اسی لیے میں گرامر کو بھی اس حساب سے لے کر چلنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو چلیے آج باب اول کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ ہے صرف نو۔ پریشان اتنا مت ہوئیے گا، کچھ نہیں ہے، بس صرف نو کیا ہے تھوڑی سی ان کی تعریف جانیں گے ہم۔ یہ باب اول ہے آپ کا، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر زبان کے لیے کہتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں، انگلش ہو، عربی ہو، ریاضی ہو، میتھ ہو، فارسی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان کے بغیر وہ زبان چلتا نہیں ہے ربی صاحب۔ تو چلیے، جن سے اس زبان کو صحیح طور سیکھا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہتے ہیں۔ بس اتنا سا تعریف ہے اس قواعد کا۔ ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک صرف، دوسرا نحو۔ دو حصے ہوتے ہیں قواعد کے، ایک صرف اور دوسرا نحو۔ اب صرف کیا ہے، چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مونث، اسم ہے یا فعل یا حرف ہے۔ اس حصہ قواعد میں صرف کلمات و الفاظ ہی موضوع بحث ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کلمات اور الفاظ، جو ہم بولتے ہیں کلمات، وہی الفاظ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ موضوع بحث ہوتے ہیں، بس ان کے بارے میں ہی جو ہے نا بحث کیا جاتا ہے۔ علم صرف میں لفظ کے لغوی معنی کے بجائے اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی جو لفظ ہے اس کی مطابق بحث نہیں کی جاتا، اس کی جو ہے نا بجائے جو اس کے مفہوم ہے، معنی ہیں، اس پر بحث کیا جاتا ہے، جو بول چال میں مطلوب ہوتا ہے، بول چال میں اکثر مطلوب ہوتا ہے۔ تو میں آگے چل کے اس کی قسم سمجھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو نو وہ تو صرف کہ بھیا صرف جو ہے مفرد، مذکر، مؤنث، جمع، اسم، فعل، حرف میں استعمال ہوتا ہے، اور کلمات و الفاظ میں موضوع بحث ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ پہ تو نہیں جاتے لوگ، اس کی مفہوم پہ زیادہ بحث کرتے ہیں۔ تو نو قواعد یا گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ نحو گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جو ہوتے ہیں، مکس، ان جملوں اور عبارتوں پر بحث کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ بھئی نو کے جو ہے نا دو حصے ہیں، کتنے؟ نو کے دو حصے ہیں، نو کے دو حصے ہوتے ہیں، اور نو ہے تفصیلی سے سمجھو کہ جملوں کو الگ کرنا، یعنی کہ تفصیل والا۔ نحو ہے ترکیبی، یعنی کہ مرکب جملوں کو ملانا، ٹھیک ہے؟ جملوں کو ملانا ترکیبی ہے نحو، اور تفصیلی جو ہے جملوں کو الگ کرنا، جدا کرنا۔ تو چلیے سب سے پہلے حصہ صرف کو دیکھتے ہیں کہ یہ حصہ صرف ہے کیا۔ لفظ، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے لفظ سے جو بھی بولیں، میں موبائل بولوں، لیپ ٹاپ بولوں، کمپیوٹر بولوں، بیگ بولوں، صندوق بولوں، بندوق بولوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لفظ ہیں۔ اس کی کتاب ہے، میں پانی ہے، روٹی ہے۔ اب لفظ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے، دوسرا معمل ہوتا ہے۔ موضوع وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے، معمل وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہی نہیں ہوتا ہے، شاید اس طرح ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پھر بھی روی صاحب۔ تو آپ ان لیکچرز کو دیکھو اور اس کے مطابق آپ نوٹس پھر بنانا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، اسی طریقے سے آپ پھر نوٹس بنانا۔
اب لفظ کی قسمیں تو دو ہیں. سب سے پہلا آپ کو بتا رہا ہے لفظ موضوع. وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جس کا کچھ معنی ہو, جیسے کہ کباب ہے, کباب کا معنی ہے. روٹی ہے, روٹی کا معنی ہے. کھانا ہے تو کھانا کا معنی ہے. لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو, جیسے وقاب. کباب تو ہو گیا, وقاب کیا ہے. روٹی تو ہو گیا, ووٹی کیا ہے روی صاحب. دانا تو ہو گیا, وانا کیا ہے. کانا تو ہو گیا, وانا کیا ہے. بولتے ہیں نا کانا وانا, روٹی ووٹی. اور کباب وباب, تو وباب کا کچھ معنی ہی نہیں ہے. اور کباب کا معنی تو ہے, کباب کھایا ہے, کبھی کھایا ہوگا آپ نے. تو لفظ موضوع اور لفظ محمل یہی ہے, دو جو ہے نا اس کی قسمیں ہیں. کس کی؟ صرف کی. ٹھیک ہے, تو چلیے لفظ موضوع کی قسمیں. اب آتے ہیں لفظ موضوع کے بھی دو قسمیں ہیں. ایک کلمہ ہے, دوسرا کلام ہے. کلمہ کہتے ہیں لفظ کو, کلام کہتے ہیں باتوں کو, بات کرنے کو. تو لفظ موضوع کی بھی پھر دو قسمیں ہوتے ہیں. کلمہ ہوتا ہے اکیلے بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں, جو اکیلا لفظ ہوتا ہو, سنگل لفظ ہوتا اور وہ معنی دیتا ہو. مسجد ہے, مسجد کو معنی دیتا ہے. آیا ہے, آیا معنی دیتا ہے. گھر ہے, گھر بھی آپ کو معنی دیتا ہے. تو اس سے کہتے ہیں کلمہ. نیچے جاتے ہیں روی صاحب. ویل روی, تو آ گئے ہیں کلام پر. اب کلام, کلمہ تو ہو گیا, مسجد آیا, گھر, یعنی کہ معنی دینا. دو یا زیادہ بامانے لفظوں کے مجموعے کو, دو یا دو سے زیادہ بامانے لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں. جیسے کہ نیک لڑکا. اب اس میں دو چیزیں آ گئی, لڑکا بھی آ گیا, نیک بھی آ گیا, معنی بھی دے دیا. طاہر نیک ہے, دیکھیے اس میں بھی دو لفظ آ گئے. تو اسے کہتے ہیں کلام. کسی چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا, اسے کلام کہتے ہیں. مطلب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اب کلمہ ایک ہے, ایک کے بارے میں کہیں گے تو مسجد, مسجد ہے تو مسجد. ٹھیک ہے. اب کلمہ کی بھی قسمیں ہیں. اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. روی صاحب اب تو کیا کرو گے؟ اب اسم کیا ہے, فعل کیا ہے, حرف کیا ہے, یہ تو آپ کو جاننا پڑے گا. اسم پتہ ہے وہ کلمہ جو کسی شخص, جگہ, چیز کی کیفیت کا نام ہو. جیسے کہ محمود, لاہور, پنکھا, یہی تو نام ہے. مثلا وہاں, یہاں, وہ, یہ. اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. یہ کسی سے, دوسرے سے کوئی کچھ نہیں لیتا ہے, بس اس کا کچھ معنی نہیں ہوتا. کسی کا محتاج نہیں ہے اسم. اسم خود سبجیکٹ. اب فعل پہ آتے ہیں. وہ تو گیا اسم. فعل پتہ ہے آپ کو, جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو, جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا, ہونا یا نہ ہونا بتائے. یعنی کہ فعل کہتے ہیں کام کو. جیسے کہ میں کمپیوٹر چلا رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں. میں جو ہے نا پڑھا رہا ہوں, ٹیچنگ کر رہا ہوں, تو یہ کام ہے. آپ پڑھ رہے ہو, سیکھ رہے ہو, تو یہ بھی کام ہے. تو اسے کہتے ہیں فعل, یعنی کہ وہ کلمہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا یا بتائے, جس میں تین زمانوں یعنی کہ ماضی بھی ہو, حال بھی ہو, مستقبل میں سے کوئی ایک زمان نہ پائے جائے. جیسے آیا, جاتا تھا, لکھے گا, پڑھے گا, کھائے گا, روئے گا, پیے گا, یہ سارے. سمجھ آیا فعل روی صاحب؟ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے, لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں بھی تعلق پیدا کرے. حرف یعنی کہ ایک لفظ میں ہوں تو میرے ساتھ کسی اور کو بیچ میں جوڑ دے, یعنی کہ اس طرح جوڑ کر اس کا کوئی معنی دے, تب ہم حرف اسے کہتے ہیں. وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے کیا کرے, اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے. یعنی کہ اس طرح وہ معنی نہیں دیتا. جب دو اس میں جوڑ دیے جاتے ہیں کلمات, تب وہ کیا ایک معنی دیتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آ گیا, اس کے بعد گھر آ گیا, میں گھر, یہ ایک ہو گیا. اب یہ سے ہے, یہ آپ کا حرف ہے. مسجد تک گیا, میں گھر سے مسجد تک گیا, بیچ میں اس نے جو کنیکشن کیا سے کا, تو اس سے جو ہے یہ آپ کا حرف ہے. کو ہے, پر ہے, تا ہے, کو ہے, پر ہے, میں ہے, یہ سے ہے, یہ سارے آپ کے کیا ہیں, حرف ہیں. دو لفظوں کو ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے اور تک دو حرف ہیں. اب یہ تک بھی آپ کا کیا ہے, حرف ہے. یعنی کہ دو چیزوں کو جوڑے اور پھر معنی دے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں حرف. چلیے جی آج پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اسم کی قسمیں.
اب اسم فعل حرف ہو گیا، اب اسم کی قسمیں ہیں، کلمہ کی بھی قسمیں ہو گئی، اور آپ کا ہے صرف کی بھی قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ صرف کی ساری قسمیں چل کے آگے ہیں ہم اسم کی قسم پر. اب اسم کے بھی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات ہے تو اسم صفت ہے. اب اسم ذات کیا ہے اور اسم صفت کیا ہے؟ اب اسم کی بھی 2 قسمیں یہاں پہ اس نے بتائی. تو اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم، دیوار. اب جو کوئی نام ہوتا ہے پرسنل، جس کا ذاتی نام ہوتا ہے، جیسے روی ہے آپ کا نام ہے، تو آپ کیا ہو؟ اسم ذات ہو. میں ہوں، میرا اعجاز نام ہے، تو میں کیا ہوں؟ ذات ہوں. قلم کا اپنا ذاتی نام ہے، دیوار کا اپنا ذاتی نام ہے، لیپ ٹاپ کا اپنا ذاتی نام ہے، تو یہ اسم ذات ہے. یعنی کہ اسم کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت. اب اسم صفت کیا ہے؟ اب اسم ذات تو ہو گیا کہ بھیا کسی کا پرسنل نام ہو، ذاتی نام. وہ اسم جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکی. اب یہ نیک کیا ہے؟ اس کی اچھائی برائی کو ظاہر کر رہا ہے، کس کی؟ اس لڑکی کی، تو ہم اسے کہتے ہیں اسم صفت. تیز گھوڑا. اب یہ تیز کیا ہے؟ یہ اسم صفت ہی تو ہے، بتا رہا ہے گھوڑے کی تیزی کو بتا رہا ہے، ٹر 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 اتنا تیز بھاگ رہا ہے گھوڑا. ٹھیک ہے، یہاں تک نیک اور تیز اسم صفت ہے. کیا ہے؟ اسم صفت ہے. اوکے، چلیے جی. اب آتے ہیں اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں. وہ تو اسم کی قسمیں تھی اپنی، کہ اسم کس طرح کے ہوتے ہیں. ایک ذاتی ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے، یعنی کہ کسی اسم کی صفت کرنا اور کسی اسم کا اپنا پرسنل نام ہونا. اب استعمال کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ تو استعمال کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. ٹھیک ہے. اب اسم معرفہ کیا ہے؟ یعنی کہ خاص چیز، شخص، خاص جگہ، اس کو ہم کہتے ہیں معرفہ. تو وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کی خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے کوئی مالیہ کوئی خاص نام ہے، بانگ درا خاص نام ہے، لاہور، محمود یہ نام خاص ہے. تو خاص چیز کے خاص نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. اسم معرفہ کی بھی پھر قسمیں ہیں، ٹوٹل 6 قسمیں ہیں اسم معرفہ کی، جو ایگزامز میں بار بار آتے ہیں. تو میں کہنے یہی چاہ رہا تھا کہ ایگزامز میں یہ جو چھوٹے چھوٹے نام ہے، تعریفات ہیں، ان میں یہ ضرور آئیں گے، آپ ان کو ضرور نوٹ کرنا. پہلا ہے اسم علم، دوسرا اسم ضمیر، تیسرا اسم اشارہ، چوتھا اسم موصول، اور اسم استفہام اور اسم تنکیر. تو سب سے پہلے اسم معرفہ کی قسمیں ہیں. سب سے پہلا اسم ہے اسم علم. اب کون سا علم ہے؟ وہ اسم ہے. کون سا اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ خاص نام ظاہر کر رہا ہے کسی شخص کا. جیسے شاعر مشرق ہے، تو شاعر مشرق ایک ہی خاص نام ہے اور وہ ہے علامہ اقبال کا نام. غالب ایک خاص نام ہے، یعنی کہ جو خاص اسم ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے. غالب ہے تو ایک غالب. مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء، یہ سارے اسم علم ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو سرکاری خطاب جو دیتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اسم علم کی بھی کچھ قسمیں ہیں. اگلے سال پیپر میں آیا تھا کہ خطاب اور لقب کی تعریف کریں. مجھے یاد ہے میں نے ایگزام دیا تھا، یہ دونوں آئے تھے، خطاب اور لقب. تو اس مرتبہ کیا پتا وہ تخلص دے دیں، کنیت دے دیں، عرف، ان دونوں میں سے دے دیں. تو آپ کو کوشش کرنا ہے اسم معرفہ کی قسمیں ٹوٹل 6 کے 6 یاد کرنے ہوں گے. تو سب سے پہلے اسم علم تھا. اسم علم میں بھی پھر کچھ قسمیں ہیں، 5. خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے، حرف ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تبھی آپ اس مقام پر پہنچ جاؤ گے. تو چلیے، اسٹرگل مور اسٹرگل. سب سے پہلے خطاب کو پڑھتے ہیں. وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے. اب خطاب کے لیے کیا؟ حکومت اس کی خوبی کو دیکھ کر دے. اب رستم زماں، شمس العلماء. اب شمس العلماء ناول نگار جو ڈپٹی نذیر احمد کا خطاب ہے، تو حکومت نے اس کو کچھ دیکھ کر جو ہے نا اس کا خطاب اس سے دیا گیا ہے. خان بہادر کا خطاب اس سے دیا گیا ہے. تو یہ دیکھ کر گورنمنٹ نے
جب کوئی چیز اس کی خوبی دیکھ کر کوئی دے دے تو اسے خطاب کہتے ہیں۔ اب لقب وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ اب لقب قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے، اس کی قوم نے اس سے کیا دیا تھا؟ کلیم اللہ کا لقب دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب دیا تھا اس کی قوم نے۔ قائد اعظم کو، جیسے کہ ہماری قوم نے جو قائد اعظم کی جو قائد اعظم ہے، اسے عوام نے کیا لقب دیا تھا؟ قائد اعظم کا لقب دیا تھا۔ قائد ملت لیاقت علی کو قائد ملت کا لقب دیا تھا۔ تو لقب عام طور پر کسی واقعی وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا تعلق ہوتا ہے، ایسا وصف ہوتا ہے اس میں، پھر جو ہے نا اسے عوام دیتا ہے یا قوم دیتا ہے، اسے قوم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے حکومت دیتا ہے خطاب۔ تو چلیے تخلص پر آتے ہیں۔ تیسرا، وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال رکھتے ہیں۔ شاعر لوگ کیا کہتے ہیں؟ آخری شعر کے آخری حصے میں وہ چھوٹا سا ایک تخلص رکھتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ایک تخلص جوڑ دیتے ہیں۔ تو شاعر حضرات یہ کام کرتے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب وغیرہ۔ تخلص کا استعمال فارسی ادب سے اردو میں منتقل ہوا۔ تو تخلص شاعر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو کیا پتہ تخلص اس مرتبہ سوال آ جائے آپ کا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استعمال، تو اسم علم کی بھی تعریف آپ یاد کریں۔ تو چلیے کنیت پہ آتے ہیں گائس۔ اب یہ کنیت کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو ماں باپ، ماں یا بیٹے یا اور کسی کی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن خطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب۔ تو یہ کیا ہے؟ کنیت ہے۔ یہ کن کی کنیت ہے؟ یہ جو ماں باپ دیتے ہیں یا بیٹے کو، جو مطلب وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے یا اور کسی تعلق کی وجہ سے ہو، یعنی کہ باپ کی وجہ سے ہو، ماں کی وجہ سے ہو، بیٹی کی وجہ سے ہو، تو ان کے لیے ہم کنیت کا استعمال کرتے ہیں گائس۔ تو کیا پتہ اس مرتبہ کنیت آ جائے، حروف آ جائے، تخلص آ جائے، تو کوشش کرو ان کو آپ یاد کرو، ٹھیک ہے۔ بس آپ کو کانسیپٹ ذہن میں ڈالنا ہے کہ بھیا کنیت کس لیے دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھو، کسی کو کنیت سے نام پکارا جاتا ہے، کسی کو تخلص سے پکارا جاتا ہے نام، نہیں۔ کسی کو یا لقب کے ذریعے پکارا جاتا ہے یا نہیں، یا کسی کو خطاب کے ذریعے پکارا جاتا ہے یا نہیں۔ تو آپ کو بہت سی جو ہے نا ایسے نام ملیں گے، ایسے علم ملیں گے آپ کو۔ تو ابن خطاب حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے، ان کے والد خطاب کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے باپ کا نام خطاب تھا تو اسے جو ہے نا خطاب، ابن خطاب کہا جاتا ہے، تو کنیت ہے اس کی۔ ابن مریم عیسیٰ، یعنی کہ ماں کی کنیت سے ہے، تو حضرت مریم ان کی والدہ کی وجہ سے اسے پکارا جاتا ہے۔ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، تو ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے۔ اب آتے ہیں لاسٹ جو پانچواں ہے، عرف۔ وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتا ہے، عرف اسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ بھی اپنے کوئی بیٹے یا چھوٹے بچی وغیرہ کا نام عرف اسے دیتے ہو، تو والدین کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوٹے نام سے پکارتے ہیں بچپن ہی سے، جو پیار سے، جیسے کہہ سکتے ہو آپ کی اگر کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو آپ اس کا اصل نام نہیں پکارتے ہو، آپ اسے ٹینو کہتے ہو یا مینو کہتے ہو یا چینو کہتے ہو، تو اس طرح کا کوئی عرف اسے دیتے ہو پیار سے، تو اس کو عرف کہتے ہیں۔ وہ اسم جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتا ہے، یا اصل میں نام بگڑ کر، یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا کوئی ایک نام مشہور ہو جاتا ہے۔ اب کسی بچی ہے تو اس میں کوئی نقص ہوگا، جیسے کہ اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تو ٹیڑو ٹیڑو کہتے ہیں اسے، لنگڑو لنگڑو کہتے ہیں، اس طرح کے جو ہے نا نام پکارے جاتے ہیں، تو اس کی اصل نام کے بجائے مطلب اس کی حالت جو بگڑ جاتی ہے کسی چیز سے، تو یا تو والدین پیار سے کہتے ہیں، جیسے کہ مشہور ہو جاتا ہے، بس اس نام سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کچھ ایسے حیدری بندے ہیں، ان کی شکل و صورت سے ملتا ہے کہ حیدری حیدری کہتے ہیں، تو پھر حیدری ہو جاتے ہیں۔ یہ نام محبت، حقیقت، نفرت، حقارت کی وجہ سے پڑتا ہے۔ یہ نام کیوں پڑتا ہے؟ یہ عرف
کوئی پیار سے کہتا ہے، کوئی عقیدت سے کہتا ہے، کوئی نفرت سے کہتا ہے، کوئی اکارت سے کہتا ہے. پپو، مٹو، چندا، موہن، جاوید، جیدہ، رشید، شیدہ، اکرم، اکی، بھگایا، بگو، لنگڑا، گونگا، چوٹو، لمبو وغیرہ. یہ سارے نام ہے بھائی عرف. چلیے جی یہاں تک ہو گیا، نیچے جاتے ہیں. چلیے جی روی بابو اب آتے ہیں یہاں پہ اسم ضمیر یعنی کہ ضمیر شخصی. وہ اسم علم تھا، کوئی نام تھا، اب یہاں ضمیر شخصی، اسم ضمیر. اب اسم ضمیر کا معنی پتہ ہے، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. کیونکہ تقریر جو تحریر ہوتے ہیں ان میں ہم ایک نام کو بار بار نہیں پکارتے، تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے گرامر کے حوالے سے. مثلا وہ، تو، تم وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں تو ہم بار بار جو ہے نا ایک لفظ کو نہیں دہرا سکتے. جیسے کہ ندیم آیا، اب ندیم نے سبق پڑھا، ندیم چلا گیا، ندیم کھانا کھایا، تو بار بار ندیم ندیم کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ضمیر شخصی استعمال کرتے ہیں، اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. اب میں یہاں پہ 3 مرتبہ ندیم کہوں کہ ندیم آیا، ندیم نے سبق پڑھایا، ندیم چلا گیا، ندیم نے کھانا کھایا، تو اس سے کیا معیوب سمجھا جاتا ہے. کہ بار بار ایک نام کو ہم پکارے، اس کی جگہ ہم کیا کریں، ضمیر، اس میں ضمیر کا استعمال کریں، تو اسے ضمیر شخصی یعنی کہ اس میں ضمیر کہتے ہیں. اس میں اس اور وہ دونوں ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہے. ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں. ضمیر اب جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مرجع. چلیے جی مرجع، نیچے جاتے ہیں. اب آتے ہیں ضمیر، اس میں ضمیر کی قسمیں. چلیے جی یہ تھوڑا سا ایک چارٹ ہے، اس کو نوٹ کرو. اس میں ضمیر کی قسمیں ہیں، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی. اب ضمیر فاعلی کیا ہے، وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو، وہ یہ ہے. تو واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. چلیے جی اب وہ اس اونو، یہ جمع کے لیے ہم اونو کہتے ہیں، وہ اس کو ہم جمع کے لیے اونو کہتے ہیں. اب تو کو ہم جمع کے لیے تم کہتے ہیں، میں کو ہم کہتے ہیں جمع کے لیے. یہ تو تھا کیا، فاعلی حالت. جیسے کہ وہ اب جمع کے لیے کہیں گے تو انو. اب تو واحد ہے تو تم کہتے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے تھے. اس طرح میں یعنی کہ میں ایک ہوں، تو ہم جب زیادہ ہوں گے تو ہم. تو یہ یعنی کہ فاعلی حالت ہے، یعنی کہ کام کرنے والا. اب ضمیر مفعولی وہ ضمیر ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے. اس سے اب یہ کس کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، مفعول کی جگہ استعمال ہو رہا ہے. انہیں، اب اسی واحد ہے تو انہیں، اسے مت رلاؤ وہ ایک ہے، اسے مت رلاؤ. انہیں مت رلاؤ تو وہ زیادہ ہو جائیں گے، مطلب انہیں مت رلاؤ. تجھے کیوں مارا، وہ ایک اکیلا ہے، تجھے کیوں مارا. تمہیں کیوں مارے، تمہیں وہ کیوں مارے. ٹھیک ہے، تمہیں سے مطلب تم زیادہ ہو. مجھے کیوں مارا، میں اکیلا ہوں، مجھے کیوں مارا. ہمیں کیوں مارا، ہم زیادہ ہیں، ہمیں کیوں مارا. تو مفعول وہ ہے جس پر کام ہو، یعنی کہ ہم پر کام ہو رہا ہے، ہم مفعول ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ضمیر اضافی پر. وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، وہ یہ ہے. چلیے جی کون سے ہیں، آرام سے سیکھے گا روی بابو. یہ لیکچر لمبا ہے لیکن کوشش کیجئے گا آپ نوٹس کے ذریعے آپ ان لیکچرز کو نوٹ کرتے جائیے گا. مین پوائنٹس، ایسے سوالات آئے ہیں آپ کے اس ایگزام میں آپ کو دکھاؤں گا، پیپر بھی دکھاؤں گا، آپ کو یہ سوالات بھی ملیں گے. ضمیر اضافی وہ ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، وہ یہ ہے. جیسے کہ واحد اس کا اور غائب جمع ان کا، یعنی کہ اضافت یعنی کہ ان کی ملکیت. جیسے کہ یہ اس کا موبائل ہے تو یہ سنگل ہے. یہ ان کے بیٹے ہیں تو یہ جمع ہے. یہ تیرا گھر ہے، تو ایک ہے، تیرا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یعنی کہ تمہارے گھر ہے، تمہارے گھر ہے، تم سب کے گھر ہے.
میرا موبائل کہاں ہے، ٹھیک ہے، میں سنگل ہوں. ہمارا گھر کہاں ہے، ہم زیادہ ہیں تو ہمارا گھر. تو اسے کیسے اضافت، کسی چیز سے اضافت. اب آتے ہیں اسم موصول پر. یہ سوال آیا ہے اسم موصول اسم اشارہ کی تعریف کریں. میں آپ کو دکھاؤں گا کسی کوسچن پیپر میں، ٹھیک ہے، پاس پیپر میں یہ سوالات آئے ہیں. آپ کوشش کریں ان کو یاد کریں تاکہ ریپیٹ ہو جائیں پھر سے، کیا پتہ، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے وہ یہ ہے. یعنی کہ ایک ایسا جو اسم ہے، ایک ایسا نام ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں آئے. اس اسم موصول کو وہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کوئی جس، جسے، جنوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز. قواعد میں اسم ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں. اب نوٹ کرو اسم موصول کو. اسم موصول کیا ہے؟ جسے کسی جملے کے ساتھ لگاتے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو بغیر اس کے سمجھ میں معنی نہیں آتا. اب جس تم نے لگایا، جس سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کو کسی جملے کے ساتھ جب جوڑو گے تبھی اس کا ایک معنی آ جائے گا. جیسے کہ جس نے تمہیں مارا، وہ کہاں ہے؟ اب دیکھو، جس نے تمہیں مارا وہ کہاں ہے؟ اب کلیئر معنی دیا. جب میں جس کہوں گا تو اس کا مطلب کچھ نہیں. جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اب دیکھو جسے میں نے لگایا، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسم موصولہ ہے، موصول کر رہا ہے. جب موصول کرے کوئی جملے کے ساتھ لگائے جائے تب اس کا معنی جو ہے نا کلیئر رہے، اسے ہم کہتے ہیں اسم موصول. اسم اشارہ وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہو. اشارے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک قریب کی چیز کے لیے بھی اشارہ ہوتا ہے اور ایک دور کی چیز کے لیے بھی اشارہ ہوتا ہے. جب میں دور کی چیز کے لیے کہوں گا تو وہ، اور نزدیک کی چیز کے لیے کہوں گا تو یہ. جب ہم جمع میں کہیں گے بھی تو اس طرح کہیں گے. وہ دور کی چیز کے لیے، یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ کہتے ہیں اسے. جیسے کہ وہ، اب وہ سنگل ہے، اب لڑکا ملایا تو وہ لڑکا، یعنی کہ دور کے لیے کون سا؟ وہ لڑکا. یہ کتاب، اب یہاں پہ کوئی کتاب ہے میرے نزدیک تو یہ کتاب. یہاں وہ اور یہ اسم اشارہ ہے، یعنی کہ اشارے کے ذریعے ہم کسی کو پکاریں. وہ لڑکا، یہ کتاب، تب یہ اسم اشارہ ہے. لڑکا اور کتاب مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اسم استفہام. استفہام، استفہام بات پوچھنے کو کہتے ہیں، کوشچنس کو کہتے ہیں، سوال پوچھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سمجھنے کو کہتے ہیں. پوچھنے یا سمجھنے کو استفہام کہتے ہیں. بات کو پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کون کا استعمال کرتے ہیں. کون ہو تم؟ کس کا بیٹا ہے؟ کن کا گھر ہے؟ کیسا ہے وہ؟ کتنا لینا ہے تمہیں؟ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے ہم اس میں استفہام کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پوچھنے اور سمجھنے کے لیے. اس میں تنکیر. اس میں تنکیر کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں. اس میں تنکیر، آپ کسی چیز سے انکار کرتے ہو. اس میں تنکیر، اس میں تنکیر کا معنی ہے انکار کرنا. کس چیز سے؟ کسی چیز سے آپ انکار کرتے ہو تو شاید اس کے لیے. وہ لفظ جو غیر معینہ شخص کے لیے بولا جائے، جیسے، اچھا، یعنی کہ جس کا تعین نہ کیا جائے، یعنی کہ غیر معینہ شخص جو وہاں پر موجود نہ ہو، اس کے لیے ہم اس کے جو تعین کو معلوم کرنے کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ کسی سے پوچھو، کسی سے پوچھو کچھ کتابیں لاؤ، کوئی ہے یہاں پر جو میری مدد کرے. تو ان کے لیے ہم اس میں تنکیر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ غیر معین شخص کے لیے. غیر معین، اس کا تعین نہ ہو اور وہاں پہ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس میں معرفہ آپ کا کلیئر ہو گیا. اس میں معرفہ میں کیا کیا چیزیں آپ نے سیکھی وہ نوٹ کرنا، اور ان کے انٹروڈکشن، تعارف بھی نوٹ کرنا، اور چھوٹے چھوٹے اگزامپلس بھی نوٹ کرنا ذہن میں. تو چلیے اب اس میں نکرہ پہ آتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ اسم کی قسمیں ہیں استعمال کے لحاظ سے، اور وہ جو تھے وہ اس میں آپ کے معرفہ کے استعمالات تھے. اب اس میں نکرہ کے استعمالات ہیں آپ کے گائز. تو چلیے اس میں نکرہ میں کیا کیا ہیں. وہ اسم جو کسی عام چیز، شخص، جگہ کے نام کو ظاہر کرے، یعنی کہ عام چیز، عام جگہ. جیسے کہ آپ کا پہاڑ ہے، پہاڑ تو عام ہے، بہت سارے پہاڑ ہیں. کتاب بھی عام ہے آپ کا، بہت سارے کتابیں ہیں. شہر بھی آپ کا عام ہے، بہت سی شہریں. آدمی بھی عام ہے. اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں. تو یہ رہا آپ کا اسم نکرہ. اب نیچے جاتے ہیں تو نیچے کیا ہے آپ کا، چلیے جی اسم نکرہ کی بھی کچھ قسمیں ہیں. اب یہ بھی سوالات آ چکے ہیں گائز. میں آپ کو پاسٹ پیپر اگر دکھاؤں تو آدھے گھنٹے کا میرا ویڈیو ہو گیا ہے. تو دوسرے ویڈیو میں ہم کرتے ہیں اسم نکرہ کو. اس میں معرفہ ہم نے کلیئر کیا ہے. اسم نکرہ کو ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. روی گرامر آپ کا یہی ہے، آپ کوشش کرو ان کے تعارف سے یاد کرو، اور ان کے ذریعے آپ نوٹس بناؤ اور ان کو مجھے واٹس اپ کر دو میں تاکہ ان کو چیک کروں. ٹھیک ہے گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. Keep practicing and more practice.